الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين رحماء بينهم وأشداء على الكافرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کلالہ والے کھوہ تے ملک برادران دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے چہلم دے موقع تے جملہ حاضرین نو السلام علیکم. سب تو اول اللہ جل شانہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے. ملک یاسین صاحب دی مغفرت فرماوے. انہوں دے والد صاحب مرحوم و مغفور دی مغفرت فرماوے. دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر ایک عقیدے دے مسئلے دی تحقیق اور حقیقت پیش کرنا. کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت شریف تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے واسطے بھی انکار نہیں فرمایا. یہ انہاں لوکاں دا رد مسکت اور دندان شکن جواب ہے جڑے لوگ لوکاں دا ذہن خراب کرتے ہیں کہ مولا علی نے 6 مہینے بیعت نہیں فرمائی صدیق اکبر دی تو تکے نال بیعت لے گی. اگرچہ مولا علی نال عقیدت رکھن والے محبت رکھن والے آپ دی شان دا اعتراف اور اقرار کرنے والے لوگ
یہو جائے لوکاں دے یہ لچر جے سوال ال توجہ نہیں کر سکتے کیوں کہ تکے نال بیعت اور شیر خدا کرے یہ شیر خدا دی شان دی خلاف شیر دے کسے دا تکا نہیں جاندا وہ پھر شیر ہی کادا جڑا جنگل کسے دے تکے تو ڈر وہ تے جنگل دا شیر نہیں ڈردا خدا دا شیر میرے دوستو پھر بھی اگرچہ ضرورت نہیں پھر بھی دلائل دی دنیا کے اندر حجت تمام کرنا گزارش کرنا پہلی شاعر سمجھانا کہ سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جڑا لوکاں مشہور ہے کہ آپ 3 دن دفن نہیں کیتا گیا تے وہ جی خلافت دے چکر چی پہ رہے یہ بکواس ہے یہ کوئی حقیقت نہیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم تجہیز و تدفین تکفین معمول دے مطابق ہوئی پیر والے دن آپ دا وصال شریف پیر دے اوتے منگل آخر سید الانبیاء نے انہاں دا سلسلہ ویکھو کڈا وڈا ہونا تو پیر والے دن وفات تقریباً 9-10 بجے کے قریب منگل والے دن مغرب کی نماز تو بعد آپ دفنا دیتا گیا ہے آپ ہی سوچو کتنے دن بن گئے جو میں کہہ رہا ہے یہ تمام سیرت اور تاریخ کا اتفاق مثال کس دن ہویا ہے پیر والے دن کنے بجے دوحا دا لفظ ہوتا ہے چاشت نماز جس لئے پڑھ دینے مسجد بوقت دوحا چاشت دے وقت وصال شریف ہویا ہے اگلے دن مغرب دی نماز تو بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نو دفنا دیتا گیا ہے تو کنا وقت بنے 24 گھنٹے زیادہ تو زیادہ 2-3 گھنٹے فرق ہو جانا بس تو یہ ہونا لوکاں دا منہ توڑ جواب یہ ہو گیا کہ جڑے کہیں دینے وہ خلافت دے چکر چ پہ رہے تے دفنایا بھی نہیں وہ خلافت دے چکر اتنا تاخیر نہیں ہوئی اور خلافت نو چکر آکھنا بھی کسی کافر دا کام ہے وہ رسول دی خلافت ہے چکر والے اور رسول اللہ دی خلافت وہ امت مسلمہ دا فرض ہے شیعہ مذہب ہے فرض ہے سارے ساڑھے مذہب واجب ہے خلیفہ منتخب کرنا جڑا فرد واجب ہوئے انہوں چکر آکھ سکتے یہ تو ایویں ہی ہے جب کوئی بندہ کو نماز پڑھ رہا ہوئے تو کوئی آکھے جا رہے تھے نماز چکر پہ اور آہ کمینیا نماز چکر نہیں ہے اللہ دی عبادت چکر اچھتے بندہ ہمیشہ گھوم جاندہ ہے اللہ دی عبادت اللہ دی نیکی اللہ دے فرائض اللہ دے احکام دے اوتے عمل کر کے تے بندے دا ذہن الٹا سیدھا ہو جاندا دوستو پہلے دن جس دن وصال شریف ہویا ہے اللہ اکبر و کبیرہ سب تو پہلا انصار صحابہ دے کچھ افراد سقیفہ بنو ساعدہ
اس علاقے دی برادری ساعدہ قبیلہ انہوں کہندے ہیں، اس قبیلے دے ایک ڈیرے دے اگے چھپر بنیا سی جی میں پرانے حالے بھی کئیاں دیہاتاں بنے ہوندے نے چھپر جا اتنے انہوں کیا جاندہ سی چھپر عربی ایک سقیفہ نو کہندے ہیں، سقیفہ عربی ایک چھپر نو کہندے ہیں۔ اس دے تھلے کچھ انصار صحابہ جمع ہوئے، پہلے صدیق و فاروق جمع نہیں ہوئے، جنہوں بدنام کرن دی کوشش خبیث ذہن کر دے انہاں دا اس پاسے ذہن شریف ہی نہیں گیا، انصار اتھے اکٹھے ہوئے، حضرت فاروق اعظم نو دسیا گیا ہے اس طرح اتھے خلافت دے بارے کچھ گل چھڑ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نو فوراً حضرت عمر نے فرمان کی تھی کیونکہ وڈیرے سن، انہوں عرض کی تھی چھتی کرو تھے چلو مت کوئی فتنہ کھڑا ہو جاوے حضور تو بعد، لہذا فوری طور پہ اتھے جا کے مسئلے نو حل فرماؤ۔ اتھے حضرت صدیق پہنچے، انصار اور مہاجرین دے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، آخر انصار اور مہاجرین دا اس گل دے اتے اتفاق ہویا کہ نبی دا خلیفہ نبی دے خاندان اور برادری چو ہو سکتا، لہذا نبی انصاری نہیں، نبی قریشی نہیں، جب قریشی نہیں تو خلیفہ بھی قریشی ہونا چاہیے۔ اس گل دے اتے اتفاق ہویا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس اچانک دی محفل اور افراتفری دے اندر فوراً صدیق اکبر پاک دی بیعت فرمائی، انصار صحابہ نے بیعت کر لی، جنہاں دے اندر حضرت سعد بن عبادہ بھی شامل سے، کوئی انصاری صحابی پیچھے نہ رہا۔ اس گل دے اتے آن کے جس لئے سعد بن عبادہ نو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سی کہ تینو سعد تن پتہ نہیں کہ آپ علیہ السلام قریش اور مہاجرین نیتی قدر رکھ دینے اور نبی دا خلیفہ انہوں تو باہر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تو نہیں ہو سکتا، تو فرمایا پھر انہوں نے فرمایا سعد بن عبادہ انصاری صحابی نے وڈیرے نے انصار نے وڈیرے نے فرمایا کہ اساں تواڈے وزیر مددگار ہوں گے، نبی دے نائب اور نبی دے خلیفہ تسی ہو۔ بیعت ہو گئی، توجہ ذرا، لیکن اس محفل کے اندر اس مبارک اجتماع اور مشاورت کے اندر مولا علی مشکل کشا اور حضرت زبیر بن عوام اور کچھ دیگر بنو ہاشم والے نہیں سنائے۔ توجہ، بیعت ہو گئی، اس دن اسی طرح شام تک بیعت ہوندی رہی۔ اگلے دن عام بیعت لینی سی کیونکہ وہ خاص سی، پھر باقی عوام تو لینی سی۔ صدیق اکبر معمول شریف دے مطابق جیڑا سنت طریقہ ہے مسجد نبوی شریف دے ممبر تے بیٹھ گئے، لوگ بیعت شروع کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مالی لا را علی، کیا وجہ ہے میں نو علی نظر نہیں آ رہے؟ پیغام بھیجیا گیا، شاہ علی آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی کیا اردتا ان تشق عصا المسلمین، کیا مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ آئے کیوں نہیں بیعت کے لیے؟ مجھے ناپسند کرتے ہو؟ نہ فرمایا توبہ،
میں تیری بیعت نو نہ پسند کروں، تھوڑی بیعت نو میں نہ پسند کروں؟ فرمایا تو پھر آئے نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھوڑی جی ایک رنجش مینوں یہ رہ گئی، اج جیڑا میں دیر نال آیا کل تے مینوں پتہ نہیں لگا، اج جیڑا میں دیر نال آیا مینوں سویرے پتہ لگ گیا سی، لیکن دل وچ ساڈے رنج جہا ہویا ہے کہ یار سانو مشورے وچ شامل نہیں کل کیتا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا شامل اس اساں جان کے توانوں نہیں کیتا، یہ اساں عمل نہیں کیتا کہ جان کے کیتا ہوئے توانوں شامل نہ کرن دا اقدام اور عمل، یہ گل نہیں۔ اچانک مسئلہ ہوئے اساں حضور سرکار دے نورانی ذات شریف دے کوڑ چارپائی دے کوڑ تشریف بیٹھے سن تے پتہ لگا بھی بنو سائدہ دے چھپر دے تھلے کو خلافت دی گل ہو رہی، ابھی اوتھے گئے ہیں، اچانک گفتگو شروع ہو گئی اس مسئلے دے استے، خطرہ سی کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جاوے، اسا فوراً بیعت ابو بکر دی کیتی ہے، انصار نے بھی کر لئیے، فلتا تند لفظ ہوتا بخاری، اچانک وہ بیعت اسا اس طرح کیتی ہے ورنہ جان بوجھ کے تو انہوں مشورے جو پیشہ نہیں رکھیا۔ انہاں فرمایا میرا بھی دل مطمئن ہو گیا تو اٹھی گل سن۔ نعرہ تکبیر، سالم، تحقیق، غوثیہ، حیدری، زندہ خواجہ محمد شفیع لاجپال، خواجہ حضور قبلہ استاد محمد فضل احمد چشتی سے توجہ ہے سونا قربان جاواں۔ مولا حضرت زبیر بن عوام نظر ماری تو مجمع مسجد نبوی شریف نظر نہ آئے، یہ حضور سرکار دی پھپھی دے پتر، فرمایا زبیر نظر نہیں ہوندے، عرض کیتی کہ گھر نے بلاؤ، جیڑی گل مولا علی نال کیتی سی وہی زبیر پاک نال کیتی، آئے نہیں، دیر نال پہنچے۔ مسلمانہ وچ کوئی اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو، اردت ان تشق عصا المسلمین، مسلمانہ دا ڈنڈا چیرنا چاہنا یہ دا مطلب کنایا ہوتا ہے، ڈنڈا چیرنے تو مراد اختلاف پاؤنا، کیوں کہ جڑا ایک رہنا ہے سمجھو ڈنڈا ایک کے ڈنڈا چلن دے قابل ہے، جس لئے وکھرے وکھرے ہو گئے سمجھو ڈنڈا پاٹ گیا ہونو وگن دے قابل نہ گیا۔ مسلمان ایک رہن کہ سمجھو ڈنڈا ایک تو دنیا دے جدر رخ کرنگے تو دنیا کفر دے باطل دے سر چیز دے جان گے، کہ جب وکھرے وکھرے ہو جان دے سمجھو ڈنڈا ہی چیریا گیا مڑنا کی ہونا۔ اس واسطے کنایا ماریا جاندہ ہے عربی دے اندر، اردتان تشقہ عصا المسلمین۔ حضرت زبیر نے بھی جواب دیتا کہ یار کل سانو مشورے چ نہیں سدیا نے، انہاں کو دسیا بھی اللہ دے بندے ہو، اچانک مسئلہ بنیا سی، نواں نواں اسلام حالے قدم رکھیا دنیا تے، لوکاں دے ذہن پکے نہیں ہوئے کئیاں لوکاں دے، وہ وچ شر فتنہ پا دے پھر اساں دے چھیتی نال تاں بیعت ابو بکر دی کیتی، زبیر پاک بھی مطمئن ہو گئے۔ سب نے منگل والے دن صدیق اکبر دی بیعت کیتی، جیڑا شخص آکھے مولا علی مشکل کشا زبیر بنو ہاشم نے دوسرے دن بیعت صدیق اکبر دی نہیں کیتی، یا تے وہ نبی دی امت دا دشمن ہے یا علم نہیں رکھدا جاہل ہے۔ اگر علم رکھدا ہے تو حقیقت یہ ہوئی ہے جیڑی میں بیان کرنا وا پیا، یہ روایت اور حدیث مسند احمد کے اندر صحیح موجود ہے، ابو سعید خدری تو جیدہ خلاصہ میں تن سنایا ہے، انہاں صاف فرمایا علی بھی دوسرے دن بیعت فرمائیے،
زبیر بھی دوسرے دن بیعت فرمائیے، جیڑا پہلے دن نہیں وہ شامل ہو سکے، محض اس واسطے کہ مسئلہ اچانک درپیش ہویا ہے۔ معلوم ہویا حدیث رسول دے مطابق، صحابہ دے بیان دے مطابق، نبی دے خلیفہ اول صدیق اکبر دی بیعت تو انکار کرنا والا نبی دے صحابہ اور اہل بیت ایک بھی نہیں ہویا۔ نعرہ تکبیر، بول میرے ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ۔ اسے واسطے میرے سامنے ویکھو، دنیا عرب و عجم دی عظیم تاریخ البدایہ والنہایہ، اس دے اندر سن 11 ہجری دے حالات دے وچ لکھیا ہے وَقَدِ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى بَيْعَةِ الصِّدِّيقِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَتَّى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرِ بن عوام رضی اللہ عنہما وَأَرْضَاهُمَا، فرمایا سب صحابہ نے اسی وقت بیعت صدیق تے اتفاق فرمایا، حتیٰ کہ علی نے بھی تے زبیر بن عوام نے۔ اور میرے دوستو اس دوتے پھر حدیث لے آندی جدہ خلاصہ تن میں سنا بیٹھا، اگر آنکھو تو میں وہ دی عربی بھی پڑھ دیں گا۔ والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ حدثنا أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو الدار بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب حدثنا داود بن أبي هند حدثنا أبو نضر عن أبي سيد الخدري قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام خطيب الأنصار فقال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال فقام عمر بن الخطاب فقال صدق قائلكم ولو قلتم غير هذا لم نتابعكم فأخذ بيد أبي بكر قال هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار وقال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال فدع الزبير فجاء قال قلت ابن عمة رسول الله وحواريه ابنة عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عسى المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء قال قلت ابن عم رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عسى المسلمين قال لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه هذا ومعناه قال الحافظ أبو علي النيسابوري سمعت ابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يساوي بدنة فقلت يساوي بدرة بل هذا يساوي بدرة وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا وأخرجه الحاكم في مستدركه. مسلمانوں اللہ اکبر. ابو سعید خدری اور فرماندن وہ سعد بن عبادہ دے گھر دا چھپر سے جتے کٹھے ہوئے سے فرمایا
انصاری صحابی اٹھ کے آخیا سی خلیفہ تے بننا سی صدیق نے انصار صحابی نے یاد کی تھی اس رسول دے مددگار سن اللہ نے قرآن چاکھیا انصار تے انصار دا معنی ہے مددگار اسا رسول دے مددگار سن تسا قریشی رسول دے خلیفہ بننے اسا جے رسول دے مددگار سن اے رسول دے خلیفہ دے بھی مددگار بن پھر بیعت ہوئی توجہ ہے اگلے دن پھر اس حدیث دے صحیح مضبوط ہونا امام نے گل لکھی کہ امام ابو بکر ابن خزیمہ امام الائمہ انہوں نے لقب امام دا امام نیشا پور کے علاقے دے امام مسلم جان دے بخاری تو بعد مسلم امام مسلم ابو بکر ابن خزیمہ کھول آئے انہاں حدیث لکھ کے تے فرمایا ابو بکر ابن خزیمہ نے یہ حدیث نے اٹھ دے برابر ہے اونٹ دے برابر یعنی بڑی قدر تے وزن والی انہاں کہلا تو اٹھ دی گل کرنا یہ حدیث شریف تے ٹوکرا سونے دا بھریا ہوئے تے او دے برابر ایڈے وڈے دو بندے اماماں دی تصدیق کے اس حدیث نے صحیح ہون ذرا بولو نا اور اگلی گل سنو کہ اس مسئلے واسطے وڈی ایک دلیل ہے کہ کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت مولا علی خلافت دے یعنی صدیق دی خلافت دے دوران اس زمانے میں جتھے بھی جس وقت بھی ذرا جنہ بڑے بڑے صحابہ نے مشورے تے شمولیت دی ضرورت محسوس ہوئی ہوئے تے علی نہ آئے ہون کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا بڑی بڑی گل منگل دن رات نو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دفنایا گیا اگلے دن باہر دیہاتاں نے جنگلاں نے کچھ لوگ جنہاں زکات دین تو انکار کیتا سی اور وجہ دسی سی کہ اللہ فرماندا ہے خذ من اموالهم صدقہ ان صلاتک سکن لهم اللہ نے نبی کو فرمایا ہے محبوب نہ تو صدقہ لے زکات لے تیرا زکات لینا تے انہاں نو دعا دینا انہاں واسطے میرا سکون تے رحمت ہے انہاں آکھیا جدی دعا ساڈے واسطے سکون تے رحمت سی او چلے گئے نے ہن زکات کا دی دئیے او کم عقل سن جنگلاں دے رہن والے اے تے او سن جنہاں دی گود دے اندر نبی لیٹنے سن چارے یار نبی دے
زکات نبی دے خلیفے نوں دینی خلیفے نوں بھی دینی جی میں نبی نوں دیندے سو ایویں خلیفے نوں بھی دینی پینی یہ نہیں بھی اس خالی تسا نبی نو دینی سی صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ زکات نو نماز تو وکھرا کرنا کھن نماز ادا کران گے زکات نہیں دیواں گے تے پھر ساڈا انہاں نال جہاد فرض بندا ہے بول بول ستیا اٹھ رہا صدیق اکبر نے فرمایا اے نبی دے زمانے وچ نماز بھی پڑھتے سن وقت دے اوتے زکات بھی دیندے سن جے نہ زکات نہ دتی نماز پڑھتے رہے اساں انہاں نال جہاد فرض سمجھاں گے توجہ ایک حکم نو جدا سمجھے تے جہاد فرض ہو جاندے جیڑا نبی دی ساری شریعت دا مخالف بن کے بیٹھا ہوئے اس کمینے نال نبی دے صحابہ دے نزدیک جہاد فرض کیوں نہیں ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت صدیق اکبر باغ نے ایک علاقہ سی قصہ دا نام سی قصہ قاف دو نقطے والا سواد اگو ہے گول قصہ سب تو پہلا صدیق اکبر خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے تلوار پھڑ گئے ٹرے نے امامیر بن کے لڑنا سے جہاد کرنا سے اس قصہ دے علاقے دے لوکاں دے نال توجہ ذرا انہاں لوکاں واسطے گل پہ کرنا جڑے کہندے نے علی 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی توجہ کر یہ تیسرا دن نے تیسرے دن حضرت صدیق اکبر آپ ہی گھوڑے میں سوار ہو گئے تلوار لے کے ڈر پہنے حضرت مولا علی نے جا لگام پھڑی جے علی 6 مہینے آئے نہیں تے آج لگام تیسرے دن کنے پھڑی ہے روایت ثابت نہ ہوئے صحیح نہ ہوئے میں زبان وڈانا سامنے کتاباں پئیاں نے توجہ علی باغ نے لگام گھوڑے دی پھڑ لئی عرض کردے نے تسی نہ جاؤ اسی تہاڈی تھاں تے ہاں جنہ چیر ساڈا وجود ہے اساں نبی دے خلیفے نوں کسے تھاں تے لڑن واسطے نہیں جان دینا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے زکات نہ دے کے نبی دی شریعت نو بدلنا چاہتے ہیں نبی دے خلیفے دا نبی دے نائب دا فرض بندا ہے نبی دی شریعت دے اوتے پہرا دے وے یہ نہیں ہو سکتا میں جاواں گا علی فرماندے نے اور علی دا جواب سن علی فرماندے نے ابو بکر میں تانوں اج وہی گل کراں گا جیڑی گل احد جنگ دے موقع تے تانوں سونے نبی نے فرمائی وہ کیڑی گل سی جنگ احد دے موقع تے توجہ جنگ احد دے موقع تے حضرت صدیق اکبر بھی کافراں نال لڑن واسطے نبی تو جدا ہو کے جان لگے حضور فرماندے نے ابو بکر تیری سانو لوڑ ہے ابو بکر تو نہیں جانا تیری سانو لوڑ ہے اسلام نو جنہ دی لوڑ ہے وہ خون دے پے نے
اس وقت میدان جنہ دی لوڑ ہے وہ جا رہے ہیں، علی بھی جا رہے ہیں، حمزہ بھی جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، انہاں سب دا مرنا گوارا ہے، ابو بکر تیرا شہید ہونا گوارا نہیں، تو نہیں جانا ہی۔ علی نے فرمایا میں آج وہی گل کراں گا جڑی محمد عربی کریم نے احد دے اندر تواڈے نال کیتی سی۔ اے صدیق، اے صدیق، خدا دا نام نہ جاوی، اگر تو چلا گیا تیری جان نو کچھ ہو گیا تے محمد دی امت تے اسلام دا نظام قیامت تک قائم نہیں رہ سکنا۔ جو اسلام قائم رہنا ہے تو صدیق تیرے نال ہی رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، شان صحابہ۔ تیسرے ڈنگ دی گل کیا توجہ نہیں فرمائی نے۔ تاں کر کے اللہ اکبر سنو، یہ صدیق اکبر کی بات ہے علی کے حوالے سے۔ علی فرماندے نے میں تانوں اوہی اج گل کراں گا جیڑی تواڈے نال گل کیتی سی رسول نے احد وچ۔ انہاں تانوں فرمایا سی انہاں نوں جان دے تیری سانوں لوڑ ہے۔ سبحان اللہ، بول تے صحیح نا، اے تے او جان دے نا جنہاں نوں لوڑ سی، یا او جاندا ہے جڑا لوڑ ہے۔ ہن توجہ ذرا، علی پاک نے گل کیتی تے فرمایا میں اج تانوں آکھاں گا لا یقوم للاسلام نظام ابدا، لا یقوم للاسلام نظام ابدا۔ اگر تانوں کچھ ہو گیا تو قیامت تک پھر اسلام دا نظام قائم نہیں ہو سکنا۔ اور سنو اے مسلمانوں، کسے میرا سید کی گل سننی، سونے نبی دی سن تو سونے علی دی سن۔ جنگ بدر دے موقع تھے حضور چھوٹی جی چھپری بنا کے صحابہ نے دتی، گرمی دا موسم سی، او دے تھلے حضور کھلوتے نے، نال آپ دے صدیق اکبر کھلوتے نے، باقی جنگ لڑنے نے چھپر دے تھلے کھلے، چادر مبارک حضور دے موڈے دے سی، کملی والی جی کملی والی چادر مبارک موڈے دے وے، حضور ایتھے ہاتھ مبارک چپ کے دعا منگدیا اینی دیر لا دیتی نے ہاتھ چک دے گئے، چادر مبارک تھلے ڈگ پئی۔ آخری لفظ اللہ دے محبوب دے کی سن، اللہ سونے جڑے اج مٹھی بھر اے مٹھی بھر اے مٹھ جنے جڑے کھلوتے نے جے اج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں ہونا۔ معلوم آیا ساڈے محمد کریم نے جنگ بدر دے اندر دس دیتا ہے اگر اللہ دی عبادت دنیا دے کسے کونے تے ہونی ہے تے محمد عربی دے صحابہ دے صدقے۔ نعرہ تکبیر، بول میرے ویر نعرہ تکبیر۔ بات کرنے لگا ہوں جنگ بدر دے موقع پہ، جنگ بدر دے موقع پہ مولا علی دا بیاہ ہی نہیں ہویا، حسن حسین کتھوں پیدا ہونا گیا، حالے علی پاک دا بیاہ ہی نہیں ہویا۔ اللہ دا اتھے نہ حسن پاک نے نہ حسین پاک نے
صحابہ دی 313 دی جماعت کھڑی وچ شاہ علی کھڑے ایک علی نے باقی صحابہ نے کوئی انصار نے 313 بندے نے اللہ دا محبوب کی عرض کرتا ہے اللہ جے انہاں نے یہ مک گئے کہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا اور معلوم ہویا حسن حسین دے صدقے دین نہیں بچیا مصطفیٰ دے یاد صدقے بچیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بڑا بڑا لعنتی ہوئے گا جڑا حسن حسین دی شان دے بہانے لے کے نبی دے صحابہ نو پیچھا سٹنا جاوے اور لعنتیا حسن حسین دی شان انہاں دے مقام اپنی تھا تے پر جتھے مصطفیٰ دے صحابہ دا مقام ہے اوتھے نہ حسن پہنچ سکتا ہے نہ حسین کیا بات اگر کسی نے سنی ہونے کے دعوے کے ساتھ غیر لوگوں کا عقیدہ رکھنے کی کوشش کی کہ شرم نہیں ہوتی رسول فرماون اللہ 313 مک گئے کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے علی فرمان علی ابو بکر تینوں کچھ ہو گیا قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں رہنا تو اے ساریاں گلاں نبی دی علی دی سٹ کے کسی کنجر میرسی دے پیچھے لگ کے حسن حسین کو اگے چا کیتے مصطفیٰ دے صحابہ دے بھوکل شروع ہو رہی ہے بچے کتھے ہو تا کر کے حسن حسین بھی جنہ دے دردہ آپ نو ممنون سمجھتے رہے اور نبی دے یار بول 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 اس گل میں کوئی جواب میں دے دے جس لئے حضور دنیا تو گئے نے اس وقت انہوں نے عمر شریفی ایک بھائی مبارک دی 6 سال اسلام دا سارا کام ہو گیا اس لئے وہ 6 سال دے اسلام سارے اسلام اپنی تناواں مضبوط کر کے کس چکے ہیں یہ 6 سال دے اسلام اپنی تناواں کس چکے ہیں ہر پاسے مضبوط خیمے ہر پاسے بنیادہ جما چکے ہیں اسلام ادھر ادھر دنیا کفر نو اپنے پیراں وچ سٹ چکی ہے اس لیے 6 سالاں دے شرم نہیں آندی انہاں کنجراں نو جڑے انہاں 6 سالاں دے پاکاں دے محض بہانے بنا کے لیکن صحابہ ظالم صحابہ انج صحابہ ان مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اے نہیں ہوں گے تو اس پھر عبادت نہیں بچنی علی آکھن اللہ جی اے ابو بکر نہیں ہوئے گا اسلام قائم نہیں رہ سکنا حق سنو سبحان اللہ دشمن بھی دوستوں کے روپ میں رہتے ہیں تو جڑا حدوں بدھان لگ پوے تو انہوں سمجھنا ہے سجنے کیا بات ہے اسد مصطفیٰ دے صحابن بغیر درجہ بندی تو نہیں مان اہل بیت نو ایویں منن لگ پواں ادھر بھی درجہ بندی رکھنے ہاں ساڈا عقیدہ ہے حسن حسین بڑی شان والے لیکن ان کے اماں جی ان سے شان والے اماں جی بڑی شان والے لیکن ان سے بڑی شان والے حیدر کرار ہے تا کر کے
مجمع الزوائد کے اندر حدیث نکلا، صحیح حدیث، سیدہ پاک نے پوچھا رسول اکرم کو، ابو جی تو زیادہ پیارا میں، زیادہ پیاری میں کہ علی نے؟ آپ فرماندے نے پتر زیادہ پیاری تو ہے پر زیادہ عزت تے قدر میرے دل نے چلی جواب دیکھ رسول کیوں فرمایا زیادہ پیاری، یعنی کیا مطلب کہ لخت جگر اولاد خون ہون دی وجہ وہ ایک جڑی برتری خدا دیتی وہ ہر کسی دے دل وچ اولاد دے بارے ہوندی، لیکن اے علی میرے دل وچ عزت قدر اے دی کیوں اللہ دی بارگاہ وچ جیدا رتبہ زیادہ ہے، محمد دی کچہری وچ بھی رتبہ ہوتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ آخر میں ایک شبے کا ازالہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں روایت جس میں 6 مہینے کے بعد مولا علی کا بیعت کرنے کا آتا ہے، اس کی حقیقت سناتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے میرے دوستو، انسان راوی جڈا بڑا مضبوط ہو بعض اوقات گل کر دیں کسی نہ کسی تھان پہ تھڑک جاتا ہے، ایویں 2 4 گواہ بھی کھلوتے ہیں بندے تھڑک جاتے ہیں۔ اتھے آن کے امام ابن شہاب زہری اما عائشہ دی حدیث بیان کر رہے ہیں، کردیاں توجہ کردیاں جس لئے مکی ایک بندے نے وچوں پوچھا ہے امام ابن شہاب زہری تو کہ علی بیعت نہیں سی کی تھی 6 مہینے، اونا دے منہ شریف وچوں توجہ بغیر کسی سند بغیر کسی صحابی دے حوالے تو اس گل دے بیان جو تھڑک گئے، انہوں نے فرمایا ہاں نہیں سیکھی تھی 6 مہینے۔ وہ ہن بخاری اچنا انہوں اصول حدیث والے کہندے نے مدرج روایت۔ مدرج دا مطلب ہے گل پچھوں ایک روایت دی چل دی پئی او دے وچ درمیان وچ کسے نے ایویں گل ہور دی ہور کیتی تے اگلے نے ادھر ذہن چلا گیا او دے سوال تے ادھر جواب دیتا سو تے اگلا راوی یہ سمجھے کہ بھئی اے بھی او پچھلا جڑا صحابی گل کر رہا سی اے بھی اسے دی گل ہے، انہیں وچھلے دا نام کٹ دیتا تے روایت پکی رڑا کے ایک جا کیتی تے اگلے سمجھیا اگلی پچھلی گل ساری ہکے صحابی دیئے، اے پتہ نہیں بھی ویچ آپ راوی بول پیا سی اپنی طرف ہو او دے ویچ سند کوئی نہیں سی، اینو کہیں دینے مدرج۔ اے امام تبری دی پئیے ابن جریر دی تاریخ سند صحیح نہ اے دے وچ لکھیا ہے قال معمر فقال رجل للزہری، اما عائشہ علی حدیث ساری پوری ہو گئی، خلافت چھپر والے مسئلے دی ساری گل پوری ہو گئی، اس تو بعد اس بندے کی فقال رجل کسی بندے آکھیا زہری حضرت دسو بھئی جی او جڑا علی دی گل انہاں بیعت نہیں سی کیتی، انہاں اپنی طرفوں کہہ دیتا تے سند پچھلی نہ ٹوری تے صحابی دی گل نہیں سی، اپنی طرفوں نہ کہہ دیتی تے انہاں کیا ہاں نہیں سی تے اگلے راوی جڑا دوجا سی اے معمر راوی نے اے فرماندے نے کسے نے آکھیا سی، اگوں نہ اپنی طرفوں جواب چا دیتا ہے، لیکن دوسرے راوی بعد آلیاں بخاری آلیاں انہاں سمجھیا روایت ہکا ہے کٹھا چا کیتا ہے، شکر خدا دا انہاں امامہ ونڈ چا کیتی، انہاں کیا قالا معمر
قال رجل للزہری، تا کر کے امام بیہقی نے اس کتاب وچ لکھیا اے زہری دی اپنی گل ہے، اما عائشہ دی گل نہیں، انہاں دی گل مکا کے اگلے موڑ پوچھیا تے انہاں اپنی طرفوں چا کیتا ہے، فرمایا ورنہ صحیح گل اوہی ہے جڑی ابو سعید خدری صحابی نے کیتی ہے کہ علی نے بھی دوسرے دن بیعت کیتی ہے، زبیر نے بھی دوسرے دن بیعت کیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ہاں اتنا گل ضرور علماء کی تھی، انہوں فرمایا حضور دے جان تو بعد 6 مہینے بی بی پاک کوئی بیمار رہے، سیدہ خاتون پاک سلام اللہ علیہ مولا علی بہتا وقت انہوں دی تیمارداری تے خدمت گھر دے اندر گزار دے سن۔ کچھ لوکاں دے ذہن وچ خیال شروع ہو گیا علی دا جڑا نا جنہ آنا جانا بڑھنا سی انہاں رہندا نہیں، گھٹ آندے او رہندے سن مصروف سیدہ دی خدمت۔ جس لئے ہو گیا وصال شریف، ہن کئیاں بندیاں دی گل علی نو پہنچی کہ اے سمجھدے نے کہ اے علی صدیق دی بیعت تو جڑا نا کنارہ اپنا صدیق دے نال چلن تو کنارہ کشی کردا ہے۔ پھر علی پاک آئے، انہاں آن کے دوبارہ 6 مہینے بی بی پاک دے وصال تو بعد 6 مہینے بعد حضور دے جان تو 6 مہینے بعد وصال ہویا بی بی پاک دے، تو 6 مہینے بعد آن کے دوبارہ بیعت کیتی مولا علی نے کیتی، کیوں؟ تاکہ کوئی کڑما اے نہ سمجھ بیٹھے میں کیڑے کام وچ مصروف سا تے اے سمجھ بیٹھن جے میں کئی برے خیال کرتے پئے نے کہ اے کوئی بیعت دے خلاف ذہن رکھدا ہے، لہذا میں سرعام 2 بار بیعت کر لینا تاکہ سب نو تصدیق ہو جاوے، باقی تے ہر ایک صدیق اکبر دی 1 بار بیعت کیتی ہے، میں تے 2 بار کیتی بیٹھا۔ 6 مہینے بعد یا البدایہ والنہایہ سب لکھ رہے ہیں، فرمایا وہ دوسری بیعت تھی تاکہ لوگوں کا وہاں خیال ایک گندے جڑا وسوسہ پائے رہا سی کہ نکل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک سونے صدیق اکبر اور شالی مشکل کشا انہاں پاک یاراں دا صدقہ جنہاں دے صدقے اج کلمہ پڑھنی، جنہاں دے صدقے اج اللہ اللہ پہ ہوندی ہے دنیا، جڑے نہ ہوندے تے اللہ اللہ روک جانی سی، انہاں دے صدقے اللہ پاک انہاں دے گئے ہوئے خاندان دے افراد دی بخشش اللہ پچھلے میں اپنی ایمان وچ رکھے۔ آخر چیتا ہی کون سمجھ آ جاؤں میرے آخر کہ یاسین صاحب، میں کہا کہڑے یاسین صاحب؟ ملک یاسین صاحب کا ذہن جس واسطے نہ بھی وہ کدوں کے وصال کر گیا، اگوں کسی دسیا کوئی نہ، ایک کوئی اگلے دن اتنے کوئی مائی صاحبہ کا کوئی جنازہ ہے سی، تو میں آخا بھائی انہاں میرے بارے ایڈی چھیتی کیویں منظوری لے لئی، کل تو انہوں کا جنازہ پہ ہوتا، میں آخا یار ایویں کسی چھڈیا، میرا کوئی ذہن نہیں سی۔ اتر آتی کافی دیر ہو گئی، بہت وقت گزر گیا، بس اللہ پاک حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، قل شریف پڑھو سب دی ساتھ ساتھ
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد